اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور اس گفتگو کرنے کا سبب یہ ہے کہ اتنے زیادہ آج کل یہ چیز پوچھی جا رہی ہے، لوگ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور بچوں کے نام رکھنے کے بعد پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ نام رکھا جا چکا ہے، بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے تو یہ نام رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت ہی نئے اور جدید نام رکھنے کے حوالے سے لوگ جو ہے زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نام تو بہت کامن ہو گئے ہیں، یہ نام تو بہت پرانے ہو گئے ہیں، اب کوئی نئے نام جو رکھے گئے ہیں ان کے معنی بتا دیجئے کیا ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناموں کی اہمیت کا اسلام بہت قائل ہے اور اسلام اس کو مانتا ہے۔ اچھے نام رکھے جائیں گے تو اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوگا، برے نام رکھے جائیں گے تو برے ناموں کا برا اثر ہوگا۔ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بہت سینسیٹیو اور حساس تھے، حتیٰ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جگہ پر کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تھے، کسی جگہ کسی کو کوئی عہدہ دے کر بھیجتے تھے، تو جب اصحاب کو بلاتے تھے اپنے پاس تو ان کا نام دریافت کرتے تھے۔ اگر نام اچھا ہوتا تھا تو نام سن کر خوش ہوتے تھے، نام پیغمبر کو پسند نہیں آ رہا ہوتا تھا تو ناپسندیدگی کا اظہار ان کے چہرے سے عیاں ہو جاتا تھا۔ دیکھیے، آج کل یہ ہو گیا ہے کہ نئے نئے نام رکھنے کا بھی ایک خبت سوار ہو گیا ہے۔ اس میں بذات خود ویسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نام غلط ہوتے ہیں، یعنی ان کے نام کے معنی ہی برے ہوتے ہیں، یا نام جو ہیں وہ محمل ہوتے ہیں، یعنی محمل وہ نام ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ اور اس کے پیچھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حب جاہ اور حب شہرت وغیرہ کا ایک مرض ہوتا ہے کہ ہر جدید چیز بڑی لذیذ لگتی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا نام ہو جو اس سے پہلے کبھی کسی اور نے نہ رکھا ہو، یا بہت ہی کم لوگوں کا وہ نام ہو تاکہ ہماری ایک انفرادیت برقرار رہے، ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں۔ تو اس طرح کی بعض اوقات کچھ منفی چیزیں بھی، منفی خیالات، دوسروں پر اپنی ایک انفرادیت اور ایک بڑائی قائم رکھنا، یہ بھی ایک نیتوں کا فطور آ جاتا ہے، تو انسان کو اپنی نیت بھی چیک کرنی چاہیے۔ دیکھیے، اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے، اچھے سے اچھا نام، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یہ والا نام تو بہت کامن ہے، کوئی یونیک نام بتائیے۔ دیکھیے، سب سے بہترین نام تو پھر وہ نام ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی ہو۔ سب سے بہترین نام، سب سے بہترین نام وہ ہے کہ جس میں اللہ کی بندگی پائی جائے۔ عبداللہ نام رکھنا، یا عبد الرحمن، یا عبد الرحیم، بہت سے لوگ بلکہ مذاق کے طور پر بھی اس نام کو لیتے ہیں، جیسے عبد القدوس۔ اب قدوس پروردگار عالم کا نام ہے، اس کا کوئی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو دیکھیے، بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی لوگ آتے تھے اور بچوں کے نام بھی رکھواتے تھے، تو پیغمبر نے روایات کے مطابق تقریباً 19 سے زائد بچوں کے نام عبداللہ رکھے تھے۔ دیکھیے، اس میں جلالہ جو ہے، یہ تو پیغمبر نے عبداللہ نام رکھا، لیکن اس میں جلالہ جو اللہ، جو لفظ یہ جو اللہ ہے، یہ صرف خود پروردگار عالم سے منسوب ہے، یہ کوئی اور شخص نہیں رکھ سکتا۔ اس کے ساتھ اضافت لگانی پڑتی ہے کوئی اور، مثلا عبد کی لگائیں، اللہ کے نام سے پہلے عبد لکھیں یعنی عبداللہ ہو جائے۔ تو لیکن لوگوں کو یہ بات بھی پسند نہیں آتی، یعنی سوچئے کہ پیغمبر اکرم نے جو نام بار بار رکھے، کتنی دفعہ ریپیٹ کیا، یعنی جو روایات کے اندر آیا ہے، ممکن ہے یہ عدد بھی کوئی ایسا نہ ہو اور اس سے بہت زیادہ عدد ہو کہ کم سے کم 19 بچوں کے نام خود عبداللہ رکھیں۔ اور اچھے ناموں میں
مثلا آئمہ کی اولادوں کے جو نام ہوتے تھے کتنی کثرت کے ساتھ سب کا نام علی، یعنی یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ وہ اس زمانے میں بھی اگر یہ کوئی بہت ممدوح بات ہوتی کہ ان ناموں کو چھوڑ کر کوئی نئے نئے نام رکھے جاتے، لیکن کثرت کے ساتھ اولادوں کے نام علی، کثرت کے ساتھ بیٹیوں کے نام فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہاں تک کہ پھر وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے صغرا، کبرا، وسطیٰ اور اخرا وغیرہ جو ہے وہ نام کے ساتھ لگانے پڑے. تو جیسے فاطمہ صغرا، فاطمہ کبرا، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ اخرا، اس طرح کے نام آئمہ کی اولادوں میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اس میں اس وقت بھی گنجائش کافی تھی اس بات کی کہ بہت سارے الگ الگ نام، نئے نئے نام رکھے جاتے، لیکن جو بہترین نام تھے انہی کو ہی ریپیٹ کیا جاتا تھا. اسی طریقے سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بابرکت نام ہے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو اور وہ چاہتی ہو کہ اس کے ہاں بیٹا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے ان کان ذکرا فقط سمیتہ محمدا، یعنی اگر میرے ہاں لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو انشاءاللہ پھر اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوگی. 16 جنوری 2014 میں جنگ اردو آن لائن جو ایڈیشن تھا اس میں ایک مسلمان حکمران نے ایک بات کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اگر کوئی شخص محمد رکھے گا تو اس کو $1000 انعام میں ملیں گے. کسی خاص تاریخ کے لیے غالباً اعلان تھا، اور کہا کہ $1000 میری طرف سے اور $1000 میری والدہ کی طرف سے ملیں گے کیونکہ یہ خواہش انہی کی تھی. تو بہرحال نام محمد جب ہی کہا جاتا ہے کہ نام محمد اگر کوئی شخص رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو پیغمبر اکرم کا نام، لیکن ان کے نام کے طور پر یہ رکھا جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی زیادہ عزت کرو، اس کا نام لے کر کبھی برا نہ کہو. دیکھیے عربوں میں یہ چیز تھی کہ اگر ابھی بھی ہے کہ اگر کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا تو بہت زور سے آواز لے کے کہ محمد محمد پکارتے ہیں. یہ بد تہذیبی ہے، قرآن نے بھی منع کیا ہے جو پیغمبر اسلام کے دروازے پر آ کر اس طرح سے نام پکارا کرتے تھے. دیکھیے بہت سارے اصحاب تو اس طرح کے تھے جو خاص اصحاب تھے، وہ تو اس میں یہ بات کہا کرتے تھے مثلا آ کر کبھی بھی نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر یا رسول اللہ پر فدا ہوں، یا ابی انتا و امی کہا کرتے تھے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کو تم نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. تو اور اگر تم نے ایسا کیا اور ایک دوسرے کو جس طریقے سے پکارتے ہو اس طرح سے پیغمبر کو پکارا اور اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پہ بلند کیا، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے اعمال اس طرح سے حبط ہو جائیں گے جس کا تمہیں احساس تک نہیں ہوگا. لیکن جو پیغمبر کے خاص اصحاب تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا تھا. یہ والی آیت خاص طور پر پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے اس کے اوپر بھی یہ والی آیت لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور پیغمبر کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو اور اس طرح سے ان کو نہ پکارو جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو لیکن پیغمبر کے جو اصحاب باصفا تھے وہ کبھی بھی نام نہیں لیتے تھے بلکہ بے ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر یا فدا کا ابی و امی کہا کرتے تھے. اور بعض عشاق تو اس طرح کے تھے کہ ملتا ہے تواریخ میں، اگرچہ کوئی شرعی اور فقہی حکم تو نہیں ہے، وہ بغیر وضو پیغمبر اکرم کا نام تک نہیں لیتے تھے، یعنی جب تک باوضو نہ ہو. اگرچہ اسلامی حکم تو ایسا واجبات والا نہیں ہے، لیکن بس ایک بعض اوقات انسان کے اپنے عشق اور محبت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے. اچھا، خود پیغمبر اکرم کوئی برا نام کسی کا دیکھتے تھے تو وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے. مثلا ایک شخص آیا، نام بتایا اس نے کہ میرا نام اسود ہے، کالا یا سیاہ. اچھا دیکھیں ہمارے ہاں بھی بہت سے اس طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں،
جیسے کہ میں نے کچھ سنے معاشرے کے اندر، مثلا کلو خالہ یا کلن خالہ یا کالے خان یا اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے اس اسود جس کا نام تھا اس کو تبدیل کر کے ابیض رکھ دیا، ابیض. جس طریقے سے مدینے کا پورا نام تھا یسرب، یسرب نہیں، یسرب زیر کے ساتھ. تو یسرب جو تھا وہ ویرانے یا خارزار کے معنوں میں ہوتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے اس کو تبدیل کر کے مدینہ یعنی جمع ہونے کی جگہ وہ رکھ دیا. اسی طریقے سے نام جو ہے وہ طیبہ رکھا گیا، یعنی بہتر مٹی والا شہر یا آفات سے محفوظ شہر، یہ اس کا نام رکھ دیا گیا. اسی طرح سے بطحا یعنی کشادہ زمین، ان معنوں میں رکھا گیا. تو حتیٰ کہ صرف یہی نہیں کہ مثلا زمینوں یا شخصیات کے نام، بلکہ چیزوں کے نام بھی پیغمبر اکرم کی جو چیزیں ہیں ان کے بھی نام موجود ہیں. جیسے پیغمبر کا جو امامہ ہے اس کا نام صحاب یعنی بادل. جس طرح بادل سایہ کرتا ہے اسی طرح امامہ سر کے اوپر سایہ کرتا ہے. یہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں ایک چشمہ نکلا تھا تو پیغمبر نے خود اس کا نام قسمت الملائکہ رکھا تھا، فرشتوں کا حق یا مثلا فرشتوں کی تقسیم. یعنی اچھا نام پیغمبر نے، چشمہ نکلا اس کا بھی نام رکھ دیا. پیغمبر اکرم کی جو اونٹنی تھی اس کا نام تھا قصوہ، وہ تیز چلنے والی. ان کے خچر کا نام تھا یعفور، تیز رفتار. خود پیغمبر روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اپنے گھر میں 10 بکریاں پلی ہوئی تھیں، اور جو 10 کی 10 جو بکریاں تھیں وہ دودھ دینے والی بکریاں تھیں. تو پیغمبر اکرم نے ان کے بھی اس طرح سے ہی جو ہے وہ نام رکھے تھے. تو مثلا ایک بکری کا نام قمرہ تھا، ایک کا نام یومن تھا، اسی طریقے سے عجوہ نام تھا ایک بکری کا، اسی طرح سے ایک برکہ نام تھا ایک بکری کا. تو اس طرح سے اچھے یعنی جانوروں تک کے اچھے نام رکھے جاتے تھے. دیکھیے ہمارے ہاں بھی اب تک تو یہ چیز چلی آ رہی تھی، اب کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سے اچھے ناموں کے جو رشتے ہوتے ہیں ان سے اچھے ناموں کے ساتھ اچھے رشتوں سے پکارا جاتا ہے. مثلا دادا اگر ہیں تو صرف دادا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دادا حضور، ابا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن ابا حضور کا لفظ استعمال کرنا، پھوپھا جان، خالو جان، یعنی کچھ نہ کچھ اس طرح سے کہ جس کے اندر رشتے کے اندر بھی ایک اچھائی اور بہتری کا ایک پہلو ہے. تو بلکہ اب تو بعض جو ڈرامے وغیرہ ٹائپ کے مزاحیہ آ رہے ہیں ان میں تو بچے اپنے والدین کو ان کے ناموں سے پکار رہے ہیں کہ سکھائی جا رہی ہے چیز کہ جو باپ کا اصل نام ہے اس سے جو ہے اولاد ان کو پکار رہی ہے. تو اچھا ایک چیز کا ٹرینڈ اور چل گیا ہے، وہ ہے قرآن سے نام نکالنے کا. قرآن سے نام نکالنا. اب قرآن سے نام کس طرح سے نکلتے ہیں کیا ہے یہ ایک الگ ہے، لوگوں کے الگ الگ طریقہ کار ہیں اس سلسلے میں. کچھ کہتے ہیں کہ جناب قرآن کھولا جائے اور اس کے بعد 7ویں سطر کی کا جو پہلا حرف ہے اس کے مطابق جو ہے اس پہ نام رکھے جائیں. تو لوگ اس طرح سے قرآن سے نام اپنے طور پر اپنے اپنے طریقے ہیں لوگوں نے ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ قرآن سے نام. حالانکہ اسلام کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں ہے کہ قرآن سے کوئی حرف نکالا جائے یا کوئی نام نکالا جائے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. تو نتیجہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، ایک دفعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 3 جڑواں لڑکیاں پیدا ہو گئی تھیں تو انہوں نے قرآن سے نکالا تو کسی صاحب نے ان کو بتایا کہ کوثر ایک کا نام رکھا اور دوسری کا نام منہر اور تیسری کا نام ابتر رکھ دیا. اب ابتر کہتے ہیں خیر سے محروم رہنے والی. تو کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہم نے قرآن سے نکالا ہے. ایک صاحب نے قرآن سے نام نکالا، بعد میں ان کو اس کا معنی وغیرہ بتائے گئے تو پھر بعد میں انہوں نے تبدیل غالباً کیے ہوں گے. مذبذبین، انہوں نے کہا جناب قرآن سے نکلا ہے مذبذبین. تو اب مذبذبین بین ذالک قرآن نے کہا یعنی یہ ان افراد کے لیے بات کہی جاتی ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ڈگمگا رہے ہوں، متذبذب جسے کہتے ہیں، تذبذب کی حالت میں.
جیسے کہ روزے کے مسائل میں ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کہ روزے کی نیت کا استدامت ضروری ہے. اگر تذبذب بھی آ گیا تو اکثر مراجع یہ کہتے ہیں کہ اس کا رمضان کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا کرنی پڑے گی. تذبذب بھی نہیں آنا چاہیے, یعنی توڑوں نہ توڑوں یعنی جو. تو یہاں پہ جو قرآن نے مذبذبین کا ہے یعنی اس کے معنی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگانے والے. اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو قرآن سے نکالا ہے. ایک صاحب نے قرآن سے نکالا, اب بہرحال بعد میں ہو سکتا ہے یقیناً جب کہ جناب قرآن سے نکالا تو جو حرف نکلا اس سے جو نام بنا وہ آ کر بتایا کہ خناس نام نکلا ہے. تو اب بتائیے دیکھیے قرآن کی جو چیزیں ہیں, قرآن سے اول تو نام نکالنے کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے, لیکن قرآن سے ہی اگر آپ کہیں دیکھیے نام تو قرآن میں آیا تو جناب قرآن میں تو حمار بھی آیا ہے, گدھا, کلب بھی آیا ہے, کوئی کتا, خنزیر کا بھی آیا ہے, بقرہ, اور بہت سارے دشمنان خدا کے نام بھی قرآن میں آئے ہیں. مثلا فرعون کا نام آیا ہے, حامان کا نام آیا ہے, ابلیس کا نام آیا ہے. تو بہرحال یہ تو نہیں کہ قرآن میں جو بھی چیز لکھی ہو اس کا جو ہے وہ نام بھی بنایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے, اس کے اوپر جو لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اچھا, پھر ایک مسئلہ اور ہے ہمارے ہاں, اور وہ ہے نام کو بگاڑ دینے کا مسئلہ, ناموں کو بگاڑ دینا. دیکھیے والدین نے اچھا نام رکھا کیونکہ اچھا نام رکھنے کے اثرات ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کو نام کو بگاڑ دیا, بجائے اچھے نام سے پکارنے کے ساری زندگی. دیکھیں نام رکھا اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ اس نام سے پکارا جائے اور اس کے اچھے اثرات اس پر ظاہر ہوں. اس اچھے نام کو چھوڑ کر گڈو, پپو, تو لڈن اور بٹن اور گھمن اور وسن اور چھمن اس ٹائپ کے نام جو ہیں عجیب و غریب رکھے جانے لگے, یعنی جو لوگ ساری زندگی انہی کو پکارتے رہتے ہیں. اب دیکھیے بعض اوقات میں کہتا ہوں بھائی دیکھیے قیامت کے دن انسان اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا تو کتنا برا لگے گا کہ چھمن اور بٹن اور کلن نام سے. خیر وہاں تو اصلی نام سے پکارا جائے گا, لیکن یہ کہ بہرحال ساری زندگی اسی نام سے یہاں پر پکارا جانے لگے. یعنی بہت سے افراد, بہت سے گھرانوں کے اندر دیکھا ہے کہ جو بہنوئی ہوتے ہیں ان کو دولہا بھائی کے نام سے پکارتے ہیں, چاہے وہ دولہا بھائی اب 90 سال کے کیوں نہ ہو چکے ہوں. تو یہ اس نام کے ساتھ بھائی لگا دیں آپ, لیکن یہ دولہا بھائی جو ہے کب تک وہ ایک سٹیٹس ان کا ہمیشہ دولہا کا جو ہے وہ رہے گا. اس طرح تو بہت سارے تقریباً دولہا جو ہے گھوم رہے ہیں معاشرے میں. تو بہرحال نام بگاڑنا اس لحاظ سے یا غلط نام سے پکارنا. دیکھیے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ, یعنی ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ نہ پکارو. لوگ غصے میں گدھا کہہ دیتے ہیں, الو کہہ دیتے ہیں. ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ مسلمان کو اذیت دینا بھی حرام ہے, کیونکہ یہ القاب سن کر ہر ایک کو برا ہی لگے گا. دیکھیے جو وہ ہے کہ اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھو, یہ اولاد کا حق قرار دیا گیا ہے باپ پر. اب آپ دیکھیے کہ حضرت محسن کا نام جو ہے وہ پہلے ہی سے رکھ دیا گیا تھا, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حیات یعنی ابھی وہ دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے کہ ان کا نام رکھ دیا گیا, اور بدقسمت امت نے انہیں اس دنیا میں آنا ہی نہیں دیا, اور بقول آیت اللہ بہجت کے ایک پوری نسل سادات جو کہ سادات محسنی کے نام سے چلتی وہ ختم کر دی گئی. تو اچھا, اب دیکھیے لوگ صرف دوسروں ہی کے نام نہیں بگاڑتے, انہیں غلط القاب سے نہیں پکارتے. بعض اوقات ایک اور بھی ہوتا ہے, جیسے ہمارے بہت سے شاعر حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنا تخلص اس قسم کا رکھ لیتے ہیں, یعنی پوری زندگی اسی تخلص سے پکارے جا رہے ہوتے ہیں. مثلا ایک غلط تخلص کے اعتبار سے, مثلا ایک تخلص ہے آسی, مثلا کسی شخص کا آسی معنی گناہگار, یعنی پوری زندگی مثلا آدمی گناہگار کے نام سے جو ہے وہ پکارا جانے لگے. اب شاعری کی کچھ اپنی چیزیں بھی ہوتی ہیں, مجھے اس سے اتنا وہ نہیں ہے, میں تو نام کے اعتبار سے صرف ایک گفتگو کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کوئی ان کی ادبی کوئی ضرورت ہو, لیکن بہرحال نام القاب کے طور پر جس سے انسان ساری زندگی پکارا جائے وہ بھی اچھا ہی ہونا چاہیے. ایک کسی مزاحیہ شاعر کا میں نے سنا تھا کہ مثلا جیسے میاں چرکن یا میاں چرکی کر کے, اچھا نام ان کا کیا تھا, شیخ باقر علی یا شیخ جعفر علی کے نام سے مشہور,
نہیں ہو سکے وہ جو اصل نام تھا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اشعار کچھ اس قدر بیہودہ ہوتے تھے کہ بہرحال یہ ان کے تخلص کے طور پر تھا. دیوان چرکن یا دیوان چرکین کے نام سے ان کا دیوان بھی ہے. یعنی خود اردو ادب نے ان کو چھوڑ دیا، یعنی جس قسم کی ان کی شاعری ہوتی تھی. لیکن ظاہر ہے ابھی تو ہم صرف تخلص کے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. اچھا، تو بہرحال اس قسم کے جو نام ہوتے، جس طرح احمق پھپوندوی. احمق پھپوندوی نام ان کا کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ. کتنا بہترین نام والدین نے اس لحاظ سے، لیکن معاشرے کے اندر یہ اپنے اس لقب کے ساتھ یا اپنے اس شاعری والے نام کے ساتھ، جس سے یہ لگتا ہے کہ احمق پھپوندوی شاید اس طرح کی شاعری شاید کرتے رہے، مزاحیہ شاعری، جبکہ ایسا نہیں. یعنی صرف مزاحیہ شاعری، بلکہ وہ تو شاید بہت کم ہو، ورنہ اسی طریقے سے ایک عام سیریس قسم کی جو شاعری ہے وہ اس قسم کے اشعار احمق پھپوندوی کے ہوتے تھے. اچھا، احمق اپنا انہوں نے وہ رکھا تھا، اور بعض اوقات اپنے اس تخلص کا استعمال بھی کرتے تھے اسی طرح سے کہ کسی مشاعرے میں گئے تھے جہاں کچھ ایسے شعراء بھی آئے ہوئے تھے جن کو یہ پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ شعر کہا جائے کہ شعر کسا کہ ادب نوازی اہل ادب کا کیا کہنا، مشاعروں میں بھی اب احمق بلائے جاتے ہیں. تو اپنا تخلص جو احمق تھا وہ ان کے اوپر ذرا طنز کرتے ہوئے انہوں نے استعمال کیا کہ مشاعروں میں بھی اب احمق بلائے جاتے ہیں. اچھا، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چلیں احمق کی حد تک احمق، ساری زندگی ایک آدمی احمق کے نام سے پکارا جانے لگے تو کیا اس کا بنا نام جو ہے کتنا محمد مصطفیٰ نام کتنا اچھا، جیسے میاں چرکن کا نام شیخ باقر علی یا شیخ جعفر علی تھا. تو اپنے اچھے بہترین نام کو چھوڑ کر اس نام سے. اچھا، بہت سے لوگ بعض اوقات اس میں کہتے ہیں کہ جناب پھپوندوی، شاید وہ سوچتے ہیں پھپوندی وہ جو فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے بریڈ وغیرہ پہ اور روٹیوں اور اس کے اوپر جو لگ جاتی ہے، یا بہت سے فنگل انفیکشن بھی ہوتے ہیں جس کو وہ پھپوندی ہوتا ہے. یہ جو پھپوند ہے یہ علی گڑھ اور کانپور کے درمیان قصبہ ہے پھپوند. تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، وہ تو اپنے علاقے کے نام سے جانے پہچانے ہونے کے اعتبار سے انہوں نے یہ اپنا تخلص رکھا تھا تاکہ اس سے اپنے علاقے. لیکن جو احمق آ رہا ہے اس سے پہلے بہرحال یہ نام کے اعتبار سے اتنا اچھا نہیں. اچھا، اسی طریقے سے مثلا ایک مزاحیہ شاعر ہے کیفی چڑیا کوٹی. اب اس قسم کے نام جو ساری زندگی انسان لیتا رہے، یا مرزا محمد تقی حویث. اب حویث، لالچ، یہ برے معنوں کے اندر ہے. اب تخلص جو ہے اس طرح سے اگر رکھا جائے، لیکن ظاہر ہے ہو سکتا ہے بہت سارے افراد جو کہ شاعرانہ ذوق رکھتے ہوں تو وہ کہتے ہیں، وہ شاید کہیں کہ بھئی یہ ایک شاعری کی ایک ضرورت کے اعتبار سے چیز ہوتی ہے. لیکن بہرحال جو ناموں کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اچھے نام سے پکارے جانے. پیغمبر کے سامنے بھی ابھی مثالیں چند اور آئیں گی آپ کے سامنے کہ جس میں اس قسم کے جو بظاہر کچھ شاعرانہ ٹائپ کی بھی چیز لگتے ہیں نام، لیکن پیغمبر نے وہ اچھے اگر نہیں تھے تو پیغمبر نے اسی وقت ان کو تبدیل کر دیا تھا. اچھا، اب دیکھیے بزرگوں کو بھی اچھے الفاظ سے ہمارے ہاں پکارا جاتا ہے، جیسے بڑے صاحب، بزرگوں، قبلہ. اب انہی بزرگوں کو مثلا کوئی کہے بڈھے یا وہ بڑے میاں تو کیا ہے، یہ غلط ہے. ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پروردگار نے سعادت دی تھی اور کافی عرصے پہلے بھی جب میں حج پہ گیا تھا تو وہاں پر کسی نے وہ شرطوں وغیرہ کو بتا دیا ہوگا کہ اس میں جو ذرا بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو بڈھا کہتے ہیں. تو 4-5 افراد کھڑے ہوئے تھے جس میں سے کوئی 40-45 سال کے افراد ہوں گے، اور وہاں جا کے ظاہر آدمی کلر ولر بھی نہیں لگاتا، تو داڑھی تھوڑی بہت سفید ہو جاتی ہے. تو شرطہ آ کر کہنے لگا چلو بڈھا تم آگے چلو، تم بڈھا تم بھی آگے چلو. تو بظاہر تو یعنی وہ یہی اس کے طور پہ کہہ رہا ہے کہ بزرگوں یا جو بھی، لیکن الفاظ اگر اچھے استعمال نہیں کیے تو ہر شخص کو بہت برا لگا کہ یہ آ کر کہہ رہا ہے بڈھا تم آگے چلو. تو یہ اس قسم کی چیزیں ایسی ہیں کہ ناموں کے بہرحال اثرات بھی ہوتے ہیں اور انسان کو اچھا اور برے بھی لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے کافروں سے جو ملتے جلتے نام ہیں وہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں، جیسے پطرس، احمد شاہ پطرس بخاری، یا بہت سے لوگ جو بیرون ممالک
چلے گئے ہیں مغربی ممالک، وہاں اپنی ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں کچھ ہوں، بہرحال اگر جعفری ہے تو جیفری یا جفری یا اس طرح سے اپنے نام رکھ لیتے ہیں کہ تو وہ عیسائیوں وغیرہ کے ناموں کے ساتھ مکس اپ ہو کے جس طرح وہاں پکارا جاتا ہے تاکہ یہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہ ہوں وہاں پر. تو اس طرح کے بہت سے ہوتے ہیں. یا یوسف کو جوزیف جو ہے وہ وہاں پر رکھ لیتے ہیں کہ دیکھیے انہی کا ہی تو نام ہے. یا جیسے آج کل ایک بہت سے لوگوں نے اپنے نام کے جو اسپیلنگس اس طرح کے رکھ لیے ہیں، جیسے حسین ہے HUSSAIN یا HUSAIN یا HOSAIN، تو بہت سے ایس کے وجہ سی لگانے لگے ہیں، تو اس کو پڑھا اس طرح سے جاتا ہے جیسے ہوکن، جبکہ وہ کہتے ہیں ہم نے سی کو ایس کے طور پر پروناؤنس کرتے ہیں، یا کچھ بھی اس طرح سے کہ وہ نام ہی تبدیل ہو کر رہ جائے. ہر آدمی اس طرح سے اس کو اسپیل نہیں کرتا ہے. تو یہ نام اس طرح کے جو کفار وغیرہ سے کچھ مشابہت رکھنے والے ہوں تو بہرحال ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، اب کفار کے سلسلے میں دیکھیے اصل میں یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سے کچھ ایک چند ایک نام ایسے ہیں جیسے جس کے اندر مشہور یہ ہے کہ جو کافروں میں مشہور ترین کافر تھا جس کو ابو الحکم کہا جاتا ہے یا ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمت کا باپ، لیکن وہ اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ اسلام اس کے باوجود اتنا عقل مند ہونے کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا، تو پیغمبر اکرم نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا. یعنی پہلے وہ دانائی کا باپ تھا، دانائی والا انسان تھا، اب جہالت کا باپ قرار پایا. اچھا دیکھیے، یہ تو کنیت کے اعتبار سے تھا. کنیت یہ بھی کنیت ہے، ابو جس میں بھی عام طور پر آتا ہے. تو اچھی کنیتیں رکھنے کا بھی یہ بھی اسلام کے اندر حکم پایا جاتا ہے. اب تو کنیتیں یہاں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رائج نہیں ہیں. ہمارے بعض بریلوی اہل سنت بھائی عام طور پر دعوت اسلامی والے کچھ کنیتیں وغیرہ اس طرح سے رکھتے ہیں اپنی، لیکن اتنا زیادہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے یہاں پر. اس کی جگہ آج کل جیسے عرفی نام ہوتے ہیں یا قلمی نام ہوتے ہیں وہ عام طور پر رائج ہیں. لیکن اچھی کنیتیں، انسان اگر کنیت بھی رکھے تو اچھی کنیتیں رکھے. اچھا، اچھی کنیت میں بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کنیت سے مراد یہ ہے کہ مثلا آدمی کہ جو اولاد ہے اس کے ساتھ، اولاد کے نام کے ساتھ اس سے پہلے ابو لگا دیا جائے. مثلا کوئی بھی کسی کا بیٹا علی ہے تو اب اس کو ابو علی کہہ دیا جائے مثلا. تو دیکھیے، کنیت کا ضروری نہیں ہے کہ کسی کی اولاد ہو تو ہی اس کی کنیت ہو. کنیت وہ بھی شخص رکھ سکتا ہے اپنی کہ جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کی کوئی شادی نہیں ہوئی. جیسے کہ کہا جاتا ہے، لوگ اکثر سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی کنیت ابو القاسم ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد ہے، ان کا کوئی بیٹے ہیں جن کا نام قاسم ہے. تو یہ ایک الگ خیر ایک بحث ہے ہمارے ہاں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی، اور ان کی اولادیں ہیں یا نہیں ہیں، یا کچھ روایات میں آیا ہے تو ان روایات کا اسٹیٹس اور استناد کیا ہے، اور وہ کتنی معتبر ہیں کتنی معتبر نہیں ہیں. ایک الگ ہمارے جب امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ڈسکس ہوا تھا. تو بہرحال اچھی کنیتیں، جیسے اسی کے اندر جیسے ابو تراب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، یا جیسے ابو ذر غفاری. اچھا، پہلے تو یہاں اس کی بھی وہ کر دی جائے، یہ غفاری لوگ اس کو پڑھتے ہیں جبکہ غفاری نہیں ہے بلکہ غفاری ہے. حضرت ابو ذر غفاری، کیونکہ ان کا اصل نام تو جندب بن جنادہ غفاری تھا. تو ابو ذر ان کی کنیت کس طرح سے ہوئی؟ کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ذر ان کے بیٹے کا نام تھا، اس لحاظ سے یہ ابو ذر کہلائے. یا ایک واقعہ مشہور ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے. مثلا وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر کے پاس ایک روٹی تھی، اچانک سے بہت ساری چیونٹیاں آ گئیں وہاں پر. یعنی چیونٹیوں والا، ابو ذر کے معنی وہ لوگ یہ دیتے ہیں جنہوں نے واقعہ نقل کیا کہ چیونٹیوں والا، اچانک سے بہت سی چیونٹیاں آ گئیں تو اس روٹی کا چیونٹیوں سمیت وزن کیا حضرت ابو ذر نے.
تو روٹی کے وزن میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا. تو حضرت ابوذر نے فرمایا کہ ان چیوٹیوں کو دیکھو کہ دنیا کے ترازو میں ان کا کوئی وزن ظاہر نہیں ہوا, یعنی پلڑا بھاری نہیں ہوا, لیکن آخرت کا جو میزان کا پلڑا اتنا بڑا ہونے کے باوجود اتنا ہلکا ہے, اور ایک چیونٹی کے بوجھ کی وجہ سے جو کہ انتہائی معمولی بوجھ ہوتا ہے اس سے بھی وہاں کا پلڑا جھک جاتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس پلڑے میں رکھیں گے جو دنیا کے اعتبار سے چھوٹا تھا تو وہ وہاں پر وہ اتنا بھاری اور وزنی ہو جائے گا. تو اب اللہ عالم اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کی کنیت ابوذر جو ہے وہ قرار پائی. تو بہرحال یہ کہ ابوذر جو کنیت ہے اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام ذر تھا, اس لحاظ سے کنیت ابوذر بنی. تو بہرحال اچھی کنیتیں, یہ بھی صرف نام ہی نہیں, کنیتوں کو بھی اچھا رکھنے کا اسلام میں حکم ہے. تو بہرحال دیکھیے, نہ تو کسی کا برا نام رکھا جا سکتا ہے, برے الفاظ یا برے القاب سے اس کو پکارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ محمل نام, یعنی جن کے بذات خود کوئی معنی نہیں, یہ کسی کلمے کے ساتھ ملا کر بولے جاتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جھوٹ موٹ. اب موٹ الگ سے کوئی چیز نہیں, جھوٹ کے ساتھ ایک جو سلینگ ایک ورڈ یا کچھ بھی اس کو کہا جائے, پانی وانی, کھانا وانا, چائے شائے, جس طرح سے. تو یہ محمل ہیں. شائے کے کوئی معنی نہیں ہے, وانا کے کوئی معنی نہیں ہے, وانی کے کوئی معنی نہیں ہے, موٹ کے کوئی معنی نہیں ہے, یہ محمل ہیں. یہ کسی نام کے کلمے کے ساتھ لگ کے ان کا کچھ معنی پتہ چلتے ہیں, یعنی کہ کس طرح اشارہ ہو رہا ہے, ورنہ اصلاً ان کے بذات خود کوئی معنی نہیں. تو اسی طریقے سے ناموں میں بھی بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو محمل ہیں کسی اور کے ساتھ, بلکہ وہ تو کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے بھی معنی نہیں دیتے. اس میں تو پھر بھی چائے شائے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چائے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ان محمل ناموں کو کسی اچھے نام کے ساتھ بھی ملا دیا جائے تو بھی اس کا کوئی معنی نہیں بنتے. مثلا ایک نام آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں, اور یہ مدرسے کے پاس مختلف نام آتے بھی ہیں, روزانے کی بنیاد پہ اتنے نام اس طرح سے آنے لگے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اس پہ سوچا کہ اس پہ ایک درس ہی کیوں نہ لے لیا جائے کہ ہمیشہ, اور احساس صرف اس میں یہ دلایا جائے گا کہ ان ناموں کو رکھنے سے پہلے پوری معلومات لے لیں گے نام صحیح بھی ہے یا نہیں. ایزا بطول, ایزا فاطمہ, ایزا. اچھا یہ الف, یہ زے اور ہے, ایزا, یہ کسی لغت میں اس کا کوئی معنی نہیں, یہ محمل ہے. بس ٹھیک ہے, بطول کی حد تک صحیح ہے یا نام فاطمہ صحیح, لیکن اس کے ساتھ یہ جو شروع میں لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ اچھا اسی طرح سے ایشال لوگ نام رکھ دیتے ہیں, محمل ہے, کسی لغت میں اس کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں, ایشال. یا ایک اور نام بہت کامن ہے لیکن وہ جس طرح سے پکارا جاتا ہے, نورین. نورین کی لغت میں کوئی معنی نہیں, یہ محمل ہے. یا اسی طرح سے ایک نام ہوتا ہے مشال یا مشال, اس کے بھی کوئی معنی نہیں. نام کے اعتبار سے اس کے یہ ٹھیک ہے کسی نے نام رکھ لیا ہو تو ہے, اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے معنی کوئی نہیں. ہاں معنی کس کے ہیں, جیسے مشعل, یہ اگر کسی کا نام ہے قندیل یعنی وہ رکھا جا سکتا ہے, یا مشعل بھی رکھا جا سکتا ہے. مشعل بھی صحیح ہے یا مشعل بھی صحیح ہے, ٹارچ کو کہتے ہیں مشعل. یا مشعال یہ بھی صحیح ہے. مشال صرف الف کی جس میں عین نہ ہو, اگر جو لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں مشال یا مشال, وہ تو صحیح نہیں تھا, لیکن مشعال صحیح ہے جس سے کوئی چیز روشن کی جاتی ہے. اور کچھ ہی دن پہلے اس لحاظ سے تمام اخبارات کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا, مشال خان قتل کیس. تو مشال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, مشعل صحیح ہے, مشعل صحیح ہے, یا مشعال صحیح ہے, لیکن مشال یا مشال یہ صحیح نہیں جس میں عین نہ ہو. تو اسی طرح سے ایک نام خواتین رکھتی ہیں لائبہ, عین سے, اس کے معنی کھیل کود کرنے والی. نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن اتنا اچھا نام نہیں, کھیل کود کرنے والی, اس میں کوئی کیا اچھا ہی ہے نہیں اس لحاظ سے. اچھا ایک لائبہ عین سے تھا, اور ایک ہے حمزہ جس میں ہوتا ہے لائبہ, اس کے معنی وہ پیاسی جو پانی تک نہ پہنچ سکے. تو معنی کے اعتبار سے یہ بھی اتنا کوئی اچھا نام نہیں ہے, یہ حمزہ والا جو لائبہ جس میں آتا ہے.
اسی طرح سے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایزا بطول جو تھا وہ محمل تھا. اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور نام لوگ رکھنے لگے عائزہ ذات کے ساتھ. اس کے معنی بدلہ لینے والی, تو یہ بھی اس لحاظ سے اچھا اتنا نام نہیں ہے. یا ایک ہے عائزہ عین الف حمزہ زے ہے, اس کے معنی ہے پناہ مانگنے والی. اور ایک ہے الف مد زبر آ یہ زے ہے عائزہ, یہ محمل ہے, اس کے بھی کوئی معنی نہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ایزا وہ محمل تھا, عائزہ معنی بدلہ لینے والی, ایک دوسرا زے والا عائزہ وہ پناہ مانگنے والی, ایک یہ اور زے اور ہے والی جو عائزہ یہ محمل ہے. تو بہت سے لوگ اداکاراؤں کے ناموں سے متاثر ہو کر بھی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں. تو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ نام صحیح معنی دے رہا ہے یا نہیں, کوئی محمل وغیرہ تو نہیں. اسی طرح سے ایک نام ہے دانیہ, یہ نام تو صحیح ہے, لیکن لوگ آج کل ایک اور نام بھی رکھنے لگے ہیں, وہ ہے وانیہ. وانیہ محمل ہے. یا اسی طرح سے رومانہ, ایک دفعہ ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا قرآن کے اعتبار سے لوگ کہہ رہے ہیں قرآن سے نکالا تو اس میں رومان ہے. رومانہ تو ہو سکتا ہے, لیکن رومانہ یعنی اس لحاظ سے, یعنی اگر وہ قرآن سے کے لحاظ سے بات کر رہا ہو تو اس میں رمان کا لفظ ہے, انار. تو بہرحال اسی طرح سے ایک نام ہے علیزہ, یہ عین لام یہ زی اور آگے ہے, یہ محمل ہے. یا اسی طریقے سے آج کل ایک نام رکھا جاتا ہے, اس میں اچھا بچیوں کے نام ہی اتفاق سے یہ زیادہ, اب کچھ نام لڑکوں کے بھی آئیں گے, لیکن انیزہ لوگ نام رکھنے لگے. انیزہ نام, اس کے ساتھ فاطمہ بطول اس طرح کی اور چیزیں بھی لگا دیتے ہیں. اچھا دیکھیں انیزہ کے معنی ہے بکری کا چھوٹا بچہ. اب ہمیشہ اس کا یہ نام رہے, یہ بکری کے چھوٹے بچے کو انیزہ کہا جاتا ہے. یا بہت سے لوگ نام رکھنے لگے ہیں جدید کے طور پر رومیسا. رومیسا کے یہ محمل ہے, اس کے کوئی معنی نہیں. اور دوسرا ایک اور نام ہے وہ ہے رمیسا, اس کے معنی مٹانے والی, ختم کرنے والی, مٹانے والی. یہ بھی کوئی اتنا اچھا نام نہیں ہے. اچھا ایک اچھا نام البتہ ضرور ہے منیبہ, یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی. لیکن لوگ ایک نام اور رکھنے لگے انیبہ. انیبہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے, محمل ہے انیبہ نام. اسی طرح سے بہت سے لوگ مثلا اشمیرہ زہرا نام رکھنے لگے. اشمیرہ یہ بھی محمل ہے, اس کے کوئی معنی نہیں. یا مثلا ایک نام ہے الیانہ, یہ بھی محمل ہے. یا ایک نام ہے مثلا روبینہ. روبینہ بھی جو محمل نام ہے, یعنی اس کے بھی کوئی لغت میں معنی نہیں ہے. اس کو آپ اچھا نام, جو ایک حق تھا اچھا نام رکھنے کا, یہ اس لحاظ سے ان ناموں کے اندر بہرحال شمار نہیں ہوگا. اچھا اسی طرح لڑکوں کے ناموں میں جیسے زوحان ایک نام لوگ, یہ بھی محمل ہے, زوحان کی کوئی معنی نہیں. یا مثلا شہزین, یہ بھی محمل ہے. اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے عروسہ. عروسہ ویسے نام تو صحیح ہے یعنی دلہن, لیکن پیدائشی طور پر ہی نام اس کا دلہن, یہ شاید اتنا مناسب نہیں, لیکن میرا نام ٹھیک ہے, عروسہ رکھا جا سکتا ہے. البتہ جیسے ایک نام ارم ہے. اچھا مجازن جنت کو یا بہشت کو ارم کہتے ہیں, لیکن ارم نمرود کی بنائی ہوئی جنت تھی, اور اس نام سے قوم بھی تھی جس پر نافرمانی کرنے پر خدا کی عذاب خود پروردگار نازل ہوا تھا. بہرحال یعنی مجاز کے اعتبار سے شہرت جنت ہی کی ہے, اس لیے یہ نام ارم رکھا تو جا سکتا ہے, لیکن اصلاً دماغ میں رہنا چاہیے کہ اصلاً یہ نمرود کی جنت کا نام تھا, یا وہ جن پر عذاب خدا نازل ہوا تھا اس قوم کا نام تھا. تو دیکھنا چاہیے کہ بہرحال کون سا نام اس انداز سے رکھا جا رہا ہے. اچھا اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے تحریم. تحریم فاطمہ, اس طرح سے تحریم کہتے ہیں مثلا یعنی حرام کر دینے کے معنی ہیں تحریم, لیکن مصدر بول کر اس میں فاعل یا اس میں مفعول مراد لیا جاتا ہے, یعنی حرام کرنے والا یا حرام کیا ہوا. اس لحاظ سے تحریم درست نہیں. ہاں حریم درست ہے,
اور اچھا نام خاندان اہل بیت کی خواتین کے اعتبار سے اچھے نام بہت سارے جو ہیں گزرے، جیسے صفیہ ایک نام ہے، یا عاتقہ نام ہے، یہ اچھا نام ہے۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھوپھیاں تھیں وہ صفیہ اور عاتقہ، جو 4 پھوپھیاں تھیں اس میں 2 پھوپھیوں کے نام صفیہ اور عاتقہ تھے۔ اچھا، کچھ عاتقہ بھی نام لوگ رکھتے ہیں۔ عاتقہ معنی پرانی، اس سے تو کہیں بہتر عاتقہ ہی نام ہے، قاف نہ لگائیں، کاف لگائیں۔ پرانی ویسے بھی کبھی کوئی عورت ہوتی نہیں پاکستان، معلوم ہی آپ کو کہ پاکستان کی صدر آج تک کیوں کوئی عورت نہیں ہو سکی، کیونکہ اس میں پہلی شرط یہ کہ صدر پاکستان کی عمر 40 سال کی ہوگی۔ تو بہرحال پورے پاکستان میں ظاہر ہے 40 سال کی تو کوئی خاتون اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال یعنی وہ قدیم کے معنوں میں نہیں، عاتقہ یعنی پرانی اور قدیم، یہ کسی عورت کے لحاظ سے ویسے بھی اتنا مناسب نہیں ہے، تو عاتقہ یہ اچھا ہے۔ اچھا، لوگ ناموں میں ایک فضول بحث کے اندر بھی جاتے ہیں، وہ ہے کہ جناب یہ نام بڑا جلالی ہے، یہ نام بڑا بھاری ہے۔ تو مثلا عباس نام کو کہتے ہیں یہ جلالی نام ہے، بہت سے لوگوں نے تو نام رکھنے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور اتنے بعض اوقات دیکھیں لوگوں کے اتنے پختہ نظریات ہوتے ہیں کہ اسی طرح کے پختہ نظریات کا ایک حامل آ گیا تھا پیغمبر اکرم کی خدمت میں۔ تو یعنی لوگ رسول اللہ تک کی بات نہیں مانتے تھے۔ سعید ابن مسیب کے دادا کا نام تھا حزن، رسول خدا کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا حزن نام ہے۔ پیغمبر نے تبدیل کر کے ان کا نام سہل رکھ دیا، تو ان صاحب نے منع کر دیا کہ یہ نام تو میرے باپ نے رکھا تھا، میں اس نام کو تبدیل نہیں کروں گا۔ سعید کہتے ہیں، سعید ابن مسیب کے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی طبیعت میں سختی اور تند مزاجی مرتے دم تک برقرار رہی۔ یعنی نام اگر اچھا اپنا تبدیل کر لیتے، پیغمبر اسلام نے جو نام تبدیل کیا تھا ان کا، تو ان کی طبیعت پہ بھی اثر پڑ جانا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ناموں کا اس لحاظ سے بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک نام مثلا جیسے ابھی آیا حزن اور سہل، تو ایک نام اور ہے وہ ہے ابیہا۔ ابیہا تو یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے ام ابیہا یہ ہونا چاہیے نام۔ لوگ عام طور پہ ابیہا کہہ کے پکارتے ہیں، وہ صحیح نہیں، ام ابیہا۔ اچھا، اسی طرح سے ایک ہے افرا بطول، یہ نام بہت سننے میں آتا ہے۔ کیا نام ہے جناب؟ افرا۔ تو افرا جو ہے وہ نام صحیح نہیں ہے، اس لحاظ سے افرا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے افرا، یعنی زیر کے بجائے اس پہ زبر ہونا چاہیے۔ یعنی وہ صحابیہ بھی تھیں جن کے 2 بیٹے تھے، معاذ اور معوذ، یہ ان کی والدہ تھی جن 2 لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ ویسے ان کے 7 بیٹے تھے جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی، تو اس لحاظ سے اچھا نام ہے۔ اچھا، اسی طرح سے ایک نام ہے مائرہ، بہت سے لوگ اس طرح کے نام بھی رکھنے لگے ہیں۔ مائرہ، مائرہ کم سمجھ عورت کو کہتے ہیں، یعنی جس کی سمجھ کم ہو، تو یہ اس لحاظ سے اچھا نام نہیں ہے۔ البتہ کوئی ماہرہ رکھنا چاہے تو یعنی ماہر کے معنوں میں، ایکسپرٹ، ان معنوں میں تو ٹھیک ہے، یہ نام ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک نام بہت وہ ہے نئے نام رکھنے کے جہاں خبت سوار ہوتے ہیں، اس میں ایک ارمش نام بھی، یہ محمل ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے ایک نام مثلا علیحہ ہے، یہ بھی محمل ہے۔ یہ بہت سے لوگ آج کل جب سے ڈرامہ آنا شروع ہوا ہے ٹی وی پہ، ارطغرل، یہ جو ہے یہ نام ان کا بھی پوچھنے لگے ہیں بہت سے لوگ کہ یہ صحیح ہے یا نہیں۔ ارطغرل بھی محمل نام ہے، اس کا کوئی کسی لغت میں اس کے کوئی تذکرہ نہیں۔ اچھا، اسی طرح سے اس کو لوگ عام طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کیا سمجھا جائے، اس نام کو، اس کو ایک تو پروناؤنس کیسے کریں، سکینہ صحیح ہے یا سکینہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے رکھ سکتے ہیں، سکینہ بھی رکھ سکتے ہیں، سکینہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دماغ میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی جو بیٹی سکینہ سلام اللہ علیہا تھی، ان کی یاد میں اگر اس نام کو رکھا جا رہا ہے تو ان کا نام سکینہ تھا، سکینہ نہیں تھا۔ تو یعنی تحقیق علماء کی یہی ہے۔ البتہ بہرحال جو منتخب التواریخ ہے اس کے اندر سکینہ اور سکینہ دونوں طرح سے ذکر ہوئے ہیں۔
تو لیکن اگر دماغ میں خاندان اہل بیت کی نسبت کے لحاظ سے اگر نام رکھنے کا کسی کا ارادہ ہے تو پھر وہ سکینہ رکھے. لیکن سکینہ بھی رکھ سکتا ہے، اور کیونکہ دیکھیے ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو سکینہ ایک جانور کے نام کے اوپر بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن بہت سارے اچھے نام ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے، تو یعنی ظاہر ہے آپ اچھے نام کی طرف اپنا قصد رکھیں گے تو سکینہ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر خاندان اہل بیت سے نسبت مراد ہے آپ کی تو پھر اس میں سکینہ رکھا جائے نام. اسی طرح سے جیسے رباب، بہت سے لوگ اس میں رباب کہتے ہیں، اس کو رباب صحیح نہیں. رباب یعنی پیش کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو وہ بکری جس نے ابھی ابھی بچے کو جنا ہو اسے عربی میں رباب کہتے ہیں. تو یہ صحیح لفظ ہے رباب. یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جو تھیں وہ رباب تھی. رباب ایک ساز یا اس کے معنی کے اندر ہے. تو رباب رے کے اوپر زبر سے صحیح ہے. رباب اگر کوئی کہے گا تو وہ صحیح نہیں، یعنی وہ نام اتنا اچھا شمار نہیں ہوگا. تو بہت سے لوگ ابھی دیکھیے وہ جلالی والی بات ہو رہی تھی کہ جلالی نام نہیں ہونے چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بہت سے وہ نام کے جس میں 2 میم آ جائیں وہ بھی جلالی ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی چیزیں خود ساختہ باتیں ہیں. مثلا کسی کا نام جو ہے وہ 2 میم اگر آ جائیں، جیسے ممتاز کے اندر 2 میم آ رہے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ جلالی ہو جائے گا. تو بہرحال یہ ایک جیسے معیز مسعود اگر کوئی نام رکھ لے اپنا مثلا جس میں 2 میم آ رہے ہوں، تو بہرحال یہ کچھ نہیں، خود ساختہ ٹائپ کی باتیں. اچھا، تو دیکھیے بہت سے نام اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ اسلامی مہینوں کے ناموں کے اوپر بھی لوگ رکھ لیتے ہیں. مثلا رمضان میں کوئی پیدا ہوا تو رمضانی مشہور ہو گیا، کوئی شبراتی مشہور ہو گیا، یا مثلا عیدو یا عیدن. اب تو خیر یہ نام اتنے زیادہ اس لحاظ سے کامن نہیں رہے ہیں. یا ناموں کو اس طور پہ کسی کا نام شہاب ہے تو شابو کہہ کے پکارتے لگتے ہیں، نصیر ہے تو نسو کہتے ہیں، رضا ہے تو رزو کہنے لگتے ہیں اس کو. تو بہرحال کچھ لوگ علم العادات کے نام سے نام نکالتے ہیں کہ اس نام کے عادات کے اعتبار سے قرآن سے کوئی حرف نکالا، اس کے اتنے عدد بنے، پھر اس سے کوئی نام. تو ان چیزوں کی شریعت کے اعتبار سے کوئی اہمیت نہیں اس طرح کی چیزوں کی. تو مختصر یہ کہ بہرحال اس قسم کے نام رکھیں. دیکھیں جو اچھے نام ہوں، جو بامعنی نام ہوں، جن میں اللہ کی عبودیت یا برگزیدہ بندوں یا خاندان اہل بیت کے جو نام ہیں ان میں سے ناموں کا انتخاب، اچھے ناموں کا انتخاب کیا جائے. یا ان سے ہٹ کر بھی اگر نام ہو تو ان کے معنی اچھے ہوں کم سے کم، یعنی افضل اور بہتر نام ہونے چاہیے. کیونکہ جو اسم جو ہے اس کے اثرات مسمى پہ ہوتے ہیں، یعنی جس کا نام رکھا گیا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات نیک و بد ہوتے ہیں. کوشش یہ بھی کرنی چاہیے کہ جو بھی نام رکھا جائے وہ ایک تو اچھے معنی نکلتے ہیں، اس کے محمل نہ ہو، اور غلط معنی بھی نہ نکلتے ہوں. یعنی یہ سوچ کر رکھیں کہ بہرحال کہ یہ نام کسی نام سے مجھے میدان قیامت میں پکارا جائے گا، تو ایک اچھا بافضیلت اور اچھے معنی والا نام ہونا چاہیے. کوئی ایسا نام رکھ لیا تو جو ہے تو جائے، اس کے محمل نام رکھ لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی اس کے نام کے معنی بھی اچھے نہیں ہیں، آپ پر اثرات بھی کوئی خاص نہیں ہو رہے. اور منفی شہرت والے جو افراد ہیں معاشرے کے اندر، جو مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہیں اور ٹھیک ہے مشہور بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ان کے ناموں سے نسبت دے کر اپنے نام رکھنا یہ بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں. تو یعنی کہا جاتا ہے کہ جو اچھے نام ہیں یہ مطلوب بھی ہیں اور محمود بھی ہیں، یعنی پسند بھی کیے گئے ہیں ناموں کو رکھنا اور ان کو حکم بھی دیا گیا ہے. اچھا، کچھ بہت سے اچھے نام دیکھیے اس طرح کے ہیں کہ جو اچھے نام ہیں بہت لیکن متروک ہو گئے ہیں، یعنی ان کو کوشش کرنی چاہیے. بہت سے انبیاء کے نام جو قرآن کے اندر آئے ہیں، ذوالکفل ہے جیسے، یہ متروک نام ہو گیا ہے، کوئی آدمی بھی ہمیں رکھتا ہوا نظر نہیں آتا. نوح نام کتنا قرآن کے اندر ذکر آیا ہے، نبی خدا کا کتنے جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے لیکن نوح نہیں رکھا جاتا ہے. آدم تقریباً نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ، بلکہ ہمیں کئی معاشرے کے اندر اس لحاظ سے نام نظر بھی نہیں آتا ہے. تو بہرحال اس میں ایک مختصر سی ہماری یہ گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر، تو اس سے کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو، کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو اتنی گفتگو ہو سکتی کہ جتنے بھی نام ہیں ان سب کے لغت اور ان سے نکالے جائیں، ان کے معنی پتہ کیے جائیں، یا معاشرے کے اندر
دیکھا جائے تو بہت سارے اس کے اوپر درس ہو سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بات سمجھانے کی ہے کہ بچوں کے اس قسم کے نام نہیں رکھے جائیں کہ جو فضول نام ہوں یا بے معنی نام ہوں یا جن کے غلط معنی نکل رہے ہوں۔ ہمیشہ نام اچھا رکھا جائے، بہترین نام رکھا جائے، جس کی یا کوئی ایسا نام رکھا جائے کہ جس کے معنی اچھے معنی نکل رہے ہوں، چاہے وہ خاندان اہل بیت یا کوئی دینی لحاظ سے نام نہ بھی ہو، اگرچہ بہتر وہی ہے، اور سب سے بہتر تو وہ ہے کہ جس میں اللہ کی عبودیت یا بندگی کا کوئی ذکر آ رہا ہو۔ امت اللہ، امت الرحمن، یہ مراجع نے بعض اوقات اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہے، اللہ کی کنیز یا اس طرح سے۔ تو بہرحال خواتین کے لحاظ سے، بچوں کے اعتبار سے اس قسم کے ناموں کی بڑی اہمیت ہے، تو انسان کو جب بھی اپنی اولادوں کے نام یا خاندانوں میں کبھی رکھنے پڑے تو ہمیشہ بہت تحقیق کرنے کے بعد صحیح طور پر نام رکھنے چاہیے۔ قرآن سے نام نکالنا ایسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، حروف کے ذریعے نام نکالنا ایسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بس اچھا نام ہونا چاہیے۔ تو بس یہ ہماری آج کی گفتگو تھی، یہ بھی ایک بیچ میں ٹاپک آ گیا، تو اس طرح کے بہت سے ٹاپکس آئندہ بھی ڈسکس ہوتے رہیں گے کہ جو عام طور پر دینی مدارس وغیرہ میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی مورد ابتلا ہیں، اور اتنے زیادہ سوال اس پہ بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ سوچا گیا کہ اس پہ ایک درسی گناہ لے لیا جائے۔ تو گفتگو یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔